آپ کو ویڈیو کے عنوان سے پتہ چل گیا ہے کہ نماز پڑھنے والا کیسے چور ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، وہ چور کیسے ہے؟ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کر رہا ہے، وہ چور کیسے بن گیا؟ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا نماز پڑھنے والا بھی چوری کرتا ہے؟ نماز پڑھنے والا جو اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، کیا وہ بھی چوری کرے گا؟ نماز پڑھنے والا چور کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا، یعنی جو رکوع و سجود کو، ان کی تسبیحات کو اطمینان سے نہیں پڑھتا، فرمایا وہ چور ہے۔ جو جلدی جلدی سجدے کر رہا ہے، جلدی جلدی رکوع کر رہا ہے، وہ فرمایا نماز کا چور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے کتنا خوبصورت طریقہ اختیار کیا کہ نماز جو اطمینان سے نہیں پڑھتا، کہ کائنات کے بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور اس بارگاہ کا اس کو ادب ہی نہیں، اس بارگاہ کا اس کو لحاظ ہی نہیں، وہ نماز جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، تو فرمایا جو رکوع و سجود جلدی جلدی کرتا ہے، تسبیحات بھی مکمل نہیں کرتا، سجدے میں دھڑام سے گرتا ہے اور جلدی اٹھ جاتا ہے، رکوع بھی جلدی سے کرتا ہے، تو فرمایا رکوع و سجود میں جلدی کرنے والا، ان کو اطمینان سے نہ پڑھنے والا، وہ نماز کا چور ہے، اور وہ سب سے بڑا چور ہے۔ جو شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پنجگانہ نماز ادا کرنے کے لیے اچھی طرح وضو کر کے نمازوں کے اوقات میں نماز ادا کرے، ٹھیک ٹھیک رکوع و سجود ادا کرے، تو ایسے نمازی کے لیے اللہ رب العزت کا بخشش اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ جو ایسا نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی بخشش کا وعدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ اس لیے نماز جب بھی ادا کرے، خشوع اور خضوع کے ساتھ آرام سے، آہستگی سے ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خلاد بن رافع، انہوں نے بہت جلدی رکوع و سجود ادا کیے، جلدی جلدی نماز ادا کر لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بار بار لوٹانے کا حکم دیا۔ تو انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے خود طریقہ بتا دیجئے، میں کس طرح نماز ادا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھی طرح وضو کر کے، قبلہ کی طرف رخ کر کے، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لو، اور پھر جو تمہیں قرآن سے آسان لگے اس کی تلاوت کر لو، پھر رکوع کرو، اور رکوع بھی اطمینان سے کرو، اور پھر کھڑے ہو جاؤ سیدھے، پھر سجدے میں جاؤ، سجدے کے اندر بھی پورا پورا اطمینان حاصل ہو جائے، پھر سر سجدے سے اٹھاؤ، بیٹھ جاؤ، قعدہ کرو، تو ساری نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی نماز ادا کرو، اس کو اطمینان سے ادا کرو، آرام سے رکوع و سجود کرو، قرآن کی تلاوت، نماز کے اندر جتنے بھی فرائض ہیں ان کو بڑے سکون کے ساتھ پورا کرو۔ تو جو اس طرح نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ کا اپنے اس بندے کے ساتھ بخشش اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق